سینئر صحافی اور چیئرمین پاک میڈیا سیل پنجاب رفعت علی قیصر کی ایک ملاقات قومی امن کونسل ہیومن رائٹس کمیشن بین المذاہب ہمانگی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سے ملاقات رپورٹ کریں ملک قاسم علی ملاقات میں ملک کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی مرکزی جنرل سیکرٹری محمد نعیم خان نے کہا خداوند کریم نے فوج پاکستان اور ہماری حکومت کو جو عزت دی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کو امن کا گہوارہ سمجھا جا رہا ہے ہم گزشتہ 4 سال سے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں اپنے اداروں کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں رفعت علی قیصر کے ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا ہم قومی امن کونسل کی پاکستان بھر میں عہدیداریاں مکمل کر رہے ہیں اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اس موقع پر مرکزی صدر محمد فیاض خان نے یقین دلایا کہ ہماری تنظیم ملک بھر میں امن کے لیے کوشاں ہیں مزید انہوں نے کیا کہا ملاحظہ فرمائیے رفعت علی قیصر آپ کے سامنے موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اسے شیئر کیا اور اسے دوستوں تک پہنچایا ہم آپ کے مشکور ہیں اور مزید بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں آپ ان سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں اور مزید کرتے رہیے گا ناظرین اس وقت میں بیٹھا ہوں قومی امن کمیٹی برائے ہیومن رائٹس کمیشن قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی کے دفتر میں جو مرکزی دفتر ہے یہاں پہ فتح جنگ روڈ اسلام آباد مرچہ اسٹاپ پر ہے تو اس کے عہدیداران بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو آپ میں ہمارے مہمان کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ کا نام میرا نام نصیب گل جی نصیب گل اور آپ کا زاہد احمد آپ کا سر نذیر احمد جی تو یہ مہمان ہیں ہمارے اور یہاں پہ عہدیداران میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو ہم جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے عزت اور وقار کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے جنرل جناب آصف منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اس دور میں آج کے اس دور میں جو کام ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دو لوگوں کو جو جنگ عالم یہ ہمارا دنیا پوری جو ہے ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی تو اس کے لیے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے سب سے پہلے میں اپنی قائدین کو ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کا کارنامہ مدتوں یاد رکھا جائے گا تو اسی طرح سے پاکستان کا ہر شہری جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے پاکستان کے ہر شہری کو ہر محب وطن پاکستانی کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تو حکومت کے ساتھ سے ہی یاد آیا کہ یہ جو امن کمیٹی ان کے عہدیداران بنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ تو ان کی خدمات کو بھی سراہنا ہمارا فرض ہے یہ جناب جو عہدیدار ہے مرکزی جنرل سیکرٹری ہے ان کا نام ہے محمد نعیم خان صاحب تو نعیم خان صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ قومی امن کمیٹی میں شامل ہیں تو موجودہ جو دور چل رہا ہے جنگی حالات ہے دنیا بھر کے تو ان حالات میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے پاس آئے حالات تو ماشاءاللہ جو جا رہے ہیں نا ہم آرمی کے ساتھ شانے بشانے کھڑے ہیں اور ان کے لیے خدمت بھی کریں گے اور ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ آگے بھی خدمت کریں گے تو ہمارا ادارہ جو ہے نا یہ صرف خدمت کے لیے لوگوں کے ساتھ خدمت پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا جی فیاض خان صاحب آپ مرکزی صدر ہیں سر تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ جن ذرائع کے مطابق کام کر رہے ہیں بڑی اچھی کوشش ہے آپ کی کہ امن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت ہمارا ملک بھی امن کی طرف جا رہا ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ ہمارا ملک اور سید حسن مظہر نے اس میں بہت کردار ادا کیا اس میں دوسرا مرحلہ شروع انشاءاللہ مذاکرات انشاءاللہ یہ کامیاب ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے پاکستان کے اگلے ملک سے پتہ لگتا ہے اس میں ایک امن اور خوشحال پاکستان بنے انشاءاللہ ویری گڈ تو ناظرین اس وقت ہر پاکستانی کے جو تاثرات ہیں وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے جنرل سپہ سالار پاکستان سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آصف منیر صاحب ایک ایسا نام ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی بحریہ بری فوج پاکستان جو ہے پوری دنیا اس کو سلوٹ کر رہی ہے اسی طرح سے پاکستان نے ثالثی کا جو کردار ادا کیا ہے یہ بے مثال ہے اور انشاءاللہ پاکستان اس میں سرخرو ہوگا اور جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان وہ بھی انشاءاللہ کامیابی
कामयाबी की तरफ जाएंगे और ये जंग जो है इंशाअल्लाह रुकेगी। और हमारी दुआएं और कोशिशें हमारे पाकिस्तान की कि ये जंग रुकनी चाहिए, इसको आलमी जंग नहीं बनना चाहिए कि खून खराबे से मसाइल का हल नहीं होता, मसाइल का हल सिर्फ अमन में ही है। तो अमन पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो शाना बशाना खड़ी है अपने सिपह सलार के साथ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ और सदर पाकिस्तान के साथ खड़ी है और इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम लहराएगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुरखुर और बुलंद होगा। तो नाज़रीन देखते रहिएगा हमारा चैनल। एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपका मेज़बान रिफ़त अली कैसर। मिलते हैं इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।